پاکستان میں قومی شناختی کارڈ بنانے میں جہاں دیگر مسائل کا سامنا ہے، وہیں والدین کا نہ ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم ایسے نوجوان سے آپ کو ملوائیں گے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور قومی شناختی کارڈ بنانے میں کن دشواری پریشانی کا ان کو سامنا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میرا نام شاذب ہے، میں نادر آفس آیا ہوں۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے مگر میرا NIC نہیں بن رہا۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تایا کو لاؤ، کبھی کہہ رہے ہیں چاچا کو لاؤ۔ تو یہ ہے کہ اگر NIC نہیں ہے تو ویکسینیشن بھی نہیں لگ سکتا، میری نوکری کا مسئلہ ہے، اور یہ ہے کہ میرے پہ ڈاکومنٹس ہیں یہ، پھر بھی مجھے خوار کیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک عام آدمی شناختی کارڈ کی اجرا کے لیے جس طرح پریشان ہے، وہیں خواجہ سرا فقیر بھی اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود وہ کیوں پریشان ہیں، ان کو کن دشواریوں کا سامنا ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ عمران بھائی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس پلیٹ فارم پہ مجھے آج انہوں نے بلایا شناختی کارڈ کے چکر میں۔ شناختی کارڈ ایسی چیز ہے، قومی شناختی کارڈ ہے۔ جب ہمیں قومی شناخت نہیں ملے گی، پاکستان کے باشندے نہیں کہلائیں گے ہم۔ جب پاکستان کے ہم باشندے ہی نہیں ہوں گے تو کس جگہ، کوئی ایسی جگہ نہیں جا سکتے، بینک ہوئے یا کوئی اور چیزیں ہوئیں، ہم کس طرح کریں گے؟ ویکسنگ وغیرہ آپ بولتے ہیں لگائیں، ویکسنگ کے لیے سب سے پہلے تو شناختی کارڈ چاہیے۔ میں اپنی موت سے کھیل رہی ہوں سمجھو ایک طرح سے۔ جب میں ویکسنگ نہیں کراؤں گی تو کس طرح میں وہ ہوں گی؟ جب میرا شناختی کارڈ ہوگا تو میں ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ جا سکوں گی۔ میں پہلے شناختی کارڈ کے لیے گئی ہوں، کتنی دفعہ چکر کاٹے ہیں میں نے، مگر کیا کوئی سنائی نہیں ہوتی۔ پہلے پلیٹ فارم پہ جاتی ہوں تو چوکیدار روکتا ہے مجھے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں شناختی کارڈ کے لیے اندر جاتی ہوں، فارم فل کرتی ہوں، سب سے پہلے مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں۔ جس انسان کے کوئی پیرنٹس ہی نہیں ہو شروع سے، جس انسان نے پیرنٹس کو دیکھا ہی نہ ہو اور گروؤں کو دیکھا ہو، ان چیزوں کو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا شناختی کارڈ حکومت نہیں بناتی ہے؟ حکومت اپنی پراپرٹی پہ بھی بنا سکتی ہے، ایک گفٹ کے طور پہ بھی ہمیں دے سکتی ہے۔ کوئی تو ایسا ہوگا، کوئی تو ایک ذریعہ ہوگا جو ہمارے لیے ہوا ہوگا۔ ایسا تو کوئی دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے جو شناختی کارڈ نہیں ہے، ہر جگہ شناختی کارڈ ہے۔ ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کی، کیا بتاتے ہیں آپ؟ ان کی ریکوائرمنٹ سب سے پہلے تو ہوتی ہے پیرنٹس کا، میں نے یہ کہا پیرنٹس میں سب سے پہلے بولتے ہیں یا بھائی ہو آپ کا، یا آپ کی مدر ہو، یا فادر ہو۔ جب کوئی بھی نہ ہو تو بہرحال کیا کرا جائے؟ حکومت کو تو یہ کچھ سوچا نہیں۔ حکومت نے ہمارے بل بھی جاری کیے ہیں، ہر چیز کیا ہے، مگر ہمیں کوئی ریلیویشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ خواجہ سراؤں کا کیا یہ مطلب ہے؟ ہم آپ کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، سب کچھ، مگر ہمیں یہ فیسلٹی ہونی چاہیے۔ ہم بین الملک نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ جب ہمارے قومی شناختی کارڈ ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح کہیں جائیں گے؟ آپ خود بھی تو سوچیں نا۔ خدا رہا ہے آپ سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ ناجائز نہ کریں، جائز کام کریں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں شناختی کارڈ دیں تاکہ ہم بھی شہری کہلائیں یہاں کے، اور کوئی چیز کی سہولت ہمیں بھی ہو۔ ہر چیز کی سہولت کرنے کے لیے یہ قومی شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ جب ہم تھانوں میں جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہماری شناختی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیں دھکے کھلاتے ہیں۔ دوسری جگہ بینکوں میں جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں شناختی کارڈ لاؤ، اکاؤنٹنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ تو بتاؤ آپ کریں کیا؟ کچھ تو کوئی حل تو ہوگا۔ حل تو بہت ہیں مگر آپ نکالنا نہیں چاہتے۔ اور بھی ملکوں میں شناختی کارڈ سب کے جاری ہیں، سب کے بنے ہوئے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ آپ کوئی ایسا ذریعہ بنائیں جو شناختی کارڈ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کا حکومت خود اپنی فلویٹی پہ خود بنا کر دے شناختی۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کی ریلیشن کر کے چلیں، ان کے بنائیں، کچھ تو کریں۔ جن کے نہیں ہوتے تو ان کی کچھ ہوتا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جیتے نہیں ہیں، یہ یتیم خانوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان کمانا کھانا تو سب کو ہی ہے نا، کس طرح کمائیں؟ نوکریوں کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ویکینسی کے لیے تو سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے قومی شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ کیوں آئی ہو؟ یہ تو کئی سوال قومی شناختی کارڈ کے اوپر ہی چلتا ہے، اس سے پہلے کوئی اور چیز تو مانگی نہیں جاتی۔ انسان ہر چیز کے لیے ممادہ ہے قومی کے لیے۔ جب میری شناختی نہیں ہوگی، میں یہاں کی باشندی نہیں ہوں گی تو پھر میں اس ملک سے چلی جاتی ہوں نا، پھر اس ملک سے مجھے کہیں اور بھیج دو، میں اس ملک کی باشندی بن جاتی ہوں۔ اور ملک کس کا خراب ہوگا، کس کا نام خراب ہوگا؟ میرے پاکستان کا۔ میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان میں ہی پیدا ہوئی ہوں، تو پھر میں دوسرے ملک میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہے سابق صوبائی رہنما نادرا امپلائیز یونین کے رضا خان سواتی۔ ان سے معلومات کریں گے کہ نادرا کی پالیسی اور لوگوں کو جو پریشانی کا سامنا ہے وہ کیا ہے، وہ ان کا حل کس طریقے سے بتاتے ہیں۔ رضا خان سواتی۔ السلام علیکم عمران بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ نادرا کی جو پالیسی ہے، یونیفارم پالیسی ہے،
یہ مختلف ادوار میں جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور کبھی بھی پالیسی ایک طرح کی نہیں رہی ہے. بدقسمتی ہماری ادارے کی یہ رہی ہے کہ جسے ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ بڑی کمزور پالیسی ہوا کرتی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اپ گریڈ کرتے آ رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام کو ڈائریکٹ معلومات تک رسائی نہیں ہوتی. ایک تو انفارمیشن نادرا کی طرف سے جو دی جاتی ہے کاؤنٹرز پہ وہ صحیح طریقے سے ان کو پبلک تک رسائی نہیں پہنچائی جاتی. نادرا میں ایسی بہت ساری پالیسیاں ہیں مگر ان کو جو ہے آفیسز میں عملی طور پہ نہیں کیا جاتا. بدقسمتی اس میں ادارے کی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے. کچھ اس طرح کی پالیسیز بھی ہیں کہ جس کا بہت زیادہ نقصان امپلائز کے اوپر بھی ہوا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی جو پالیسی ہے وہ ہونا ہی تو ایسی چاہیے تھی کہ باقاعدہ ایک قانون کے تحت اور ایک اسمبلی کے فورم سے اسے پاس کرایا جاتا تاکہ اس کی قانونی حیثیت بھی ہوتی. جب بہت سارے ایسی پالیسیز ہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کا حل موجود ہے مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایپلیکینٹ جو ہے وہ سفر کرتا ہے اور مجبوراً اسے کورٹ جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ نادرا میں جو ہے وہ بلڈ ریلیٹیو کی آپ نے بات کی تھی کہ بلڈ ریلیٹیو اگر کسی کے پیرنٹس خدا نخواستہ اگر الائیو نہیں ہیں باقاعدہ اس کی پالیسی ہے کہ اس کے کوئی بھی امیڈیٹ جو بلڈ ریلیٹیو ہیں وہ بائیو میٹرک کے تھرو اسے وہ ان کے سربراہ ہو سکتے ہیں. اور اگر امیڈیٹ بلڈ ریلیٹیو بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی سٹیزن جو بھی ان کے قریبی ہو وہ ان کو بائیو میٹرک ریفرنس کے تھرو ان کو کارڈ بن سکتا ہے. یہاں کہیں بھی پالیسی میں یہ قدغن نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو کارڈ نہیں دینا. کارڈ ان کا بننا ہے, ضرور بننا ہے. انچارج اگر ڈاؤٹ فل ہے کسی ایسے کیس پہ تو وہ جو ہے ریفر کرے گا اس کیس کو بورڈ کی طرف. اس بورڈ میں اس جو بھی زون ہے اس زون کا ہیڈ ہوگا. نادرا کا ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے جس کا مقصد ہی اسی مقصد کے لیے جیسے قائم کیا گیا ہے مگر بدقسمتی سے وہ دوسرے کام بہت کرتا ہے اور یہ کام تھوڑے وہ بھی اس کا ممبر ہوتا ہے اور وہ پراپر اس کی جو ہے انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آیا یہ جو سٹیزن ہے یہ جینوئن پاکستانی ہیں. ان کے علاقوں میں جا کے ان کی انویسٹیگیشن ان کے پیرا ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں جو بھی ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی ان کے ادرس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ویریفائی کر کے انہیں ان سٹیزن کا کارڈ اینی ہاؤ بنانا ہوتا ہے. ہم آج موجود ہیں رکن قومی اسمبلی صابر حسین قائم خانی سے. ان سے ہم معلوم کریں گے کہ نادرا کا غیر سنجیدہ رویہ جو ہے وہ جس طریقے سے ایک عام آدمی پریشانی کا سامنا اٹھا رہا ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں. صابر بھائی یہ جو جن کے والدین نہیں ہیں جو بلڈ ریلیشن نہیں ہے ان کی شناختی کارڈ بننے میں جو پرابلم آ رہی ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے معلومات کے مطابق ہم نے جب معلوم کیا کہ ایک نادرا ریجنل بورڈ بنا ہوا ہے جو اس قسم کے کیسز کو ہینڈل کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اس پہ کام نہیں کر رہا. تو اس پوری صورتحال پہ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور کیا کریں گے آگے؟ جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نادرا جب سے بنا ہے تو کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ جس کے تحت یہ ڈیٹا بیس رجسٹریشن جو ہے وہ مکمل ہوتی ہو اور اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہو. تو جب سے یہ بنا ہے اس میں ڈے ٹو ڈے کئی ایسے ایشوز آتے ہیں جن کے لیے نہ صرف یہ کہ قانون سازی ہوتی ہے بلکہ یہ خود بھی اس کا حل نکالتے ہیں. ہمارے علاقوں میں پہلے ایسے مسائل آ رہے تھے کہ جس میں جو لوگ کہیں اور سے شفٹ ہوئے تھے ان کی فیملی ٹری نہیں ملتی تھی یا جو وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے مشرقی پاکستان سے ان کے ایشوز تھے تو وہ کافی حد تک حل ہوئے. اب نیا ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے جس میں ایسے بچے کہ جن کے والدین نہیں ہیں یا کوئی ان کی پوری فیملی ٹری نہیں ہے. فیملی ٹری اس کو کہتے ہیں جو خاندانی شجرہ جس کو ہم کہیں وہ نہیں موجود, ان کا رجسٹر نہیں ہے تو ان کی دوبارہ سے شناختی کارڈ بننے میں بڑے مسائل آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے ان سے بات چیت کی ہے اس حوالے سے. یتیم بچوں کے لیے تو ایک قانون سازی اسمبلی میں ہوئی ہے کہ جو ایسے یتیم بچے جو مختلف ادارے جن کو لے کے پالتے ہیں, عیدی ہے یا دوسرے ادارے ہیں, ان میں اگر وہ پلتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اپنی شناخت نہیں ہوتی تو وہ ادارے کے طور پہ ان کو رجسٹر کیا جاتا ہے. ادارہ ایک لیٹر دیتا ہے, جب وہ لیٹر دیتا ہے تو ان کے شناختی کارڈ بن جاتے ہیں. لیکن ایسے بچے کے جو یتیم تو نہیں رہے لیکن ان کے ماں باپ چلے گئے, ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا اور پیچھے ان کی فیملی ہسٹری نہیں مل رہی,
اس کے لیے ایک تو طریقہ کار انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی خاندان کے لوگ آ کے ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، اس پہ ہم بنا دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ یہ مرحلے بھی آسان ہونے چاہیے، اور جب ہم ان کو نیشنل ڈیٹا بیس میں رجسٹر کرنے جا رہے ہوں تو ان کو کوئی سہولت ہونی چاہیے، ان کے لیے ایسا کوئی عمل کرنا چاہیے کہ جو ان کے مسائل، کیوں اب اور زیادہ مسائل اس لیے بھی آتے جا رہے ہیں سامنے کہ ہمارے یہاں تو لوگ آپ کو پتہ ہے ضرورت کے وقت ہی بنواتے ہیں شناختی کارڈ، ورنہ اپنے لیے بنوا کے رکھنے کا رجحان ایسا نہیں ہے. کووڈ کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن نہیں ہو پاتی ہے تو پھر ان کے کارڈ نہیں بنتے، کووڈ کے ان کی جابس کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی نادرا کے افسران سے بات کریں، اور ضرورت پڑے تو اس کے لیے قانون سازی بھی اسمبلی میں کروائیں. اور مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس کو اسمبلی میں بھی اس پہ بات کروں گا کہ ایسے لوگوں کو سہولت دی جانی چاہیے. نادرا کے سسٹم کو، نظام کو اور آسان کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو بر وقت ان کی شناختی کارڈ مل سکیں. حکمرانوں کو چاہیے کہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قومی شناختی کارڈ بننے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. عمران ملک، مہران ٹریبیون، حیدرآباد.